باجرا اور جوار برسوں تک دادی کی روٹیوں پر ناک چڑھانے کے بعد میں نے انہیں کیوں اپنا لیا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب بھی شمالی انڈین ریاست اتر پردیش میں واقع اپنے آبائی گھر میں جاتا تو مجھے اکثر اپنی دادی جوار اور باجرے کی بنی روٹی کھاتی نظر آتی تھی۔ میری دادی پانی میں آٹا گوندھ کر اپنے ہاتھوں سے ایک بڑا سا گول پیڑا بناتی، پھر سے لکڑیوں کی آگ جلا کر چولہے پر پکا لیتی تھی۔ جب کبھی وہ مجھے یہ روٹی کھانے کو دیتی تھی تو میں ناک چڑھا دیتا۔ اس وقت یہ بات سمجھنا میرے لیے مشکل تھا کہ آخر پتلی، نرم اور زیادہ مزیدار گندم کی روٹی پر وہ جوار اور باجرے کی موٹی روٹی کو ہی کیوں ترجیح دیتی ہیں۔ مگر چند سال قبل میں نے اپنی دادی کے کھانے کو اپنا لیا۔ میں نے اس وقت اپنے کچن سے گندم کا آٹا نکال دیا جب میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا کہ باجرا زیادہ صحت مند غذا ہے۔ اگرچہ باجرے کی روٹی چبانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے استعمال سے میری صحت بہتر ہوئی۔ یہ صرف سوچ میری ہی نہیں، بلکہ حالیہ برسوں میں ماہرین زراعت کے مطابق کئی پرانی خوراکیں اب کھیتوں کے ذریعے ہمارے دسترخوانوں تک واپس آ رہی ہیں، وہی پرانی خوراکیں جو ہمارے گھروں سے غائب ہو چکی تھیں۔ بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل کراپ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل جیکولین ہیوز کہتی ہیں کہ کافی عرصے سے باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میلیٹس یعنی جنس چینیا سے تعلق رکھنے والی دانوں، باجرے اور جوار کی بطور خوراک واپسی کو ممکن بنایا جائے۔ 2023 چینا کا سال۔ انڈیا میں سن 2018 جوار، باجرے اور اسی طرح کے دانوں والی اجناس کے سال کے طور پر منایا گیا، اور مارچ میں اقوام متحدہ نے انڈیا کے سن 2023 کو چینا کا سال بین الاقوامی طور پر منانے کی تجویز کو قبول کیا۔ رپورٹس کے مطابق 2023 میں اس سال کو منانے کی ان اجناس کی کاشت اور طبی فوائد کو اجاگر کرنے میں مدد ملی۔ واضح رہی کہ باجرے اور جوار کو خراب مٹی اور کیڑے مار ادویات کی عدم موجودگی میں بھی کامیابی سے اگایا جا سکتا ہے۔ ان کی یہی خصوصیات انہیں ایک ایسے وقت میں اہمیت دیتی ہیں جب دنیا کو بڑے پیمانے پر ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جیکولین ہیوز کہتی ہیں کہ باجرے اور جوار کو اسمارٹ فون کا درجہ حاصل ہے۔ دراصل انہیں کم پانی درکار ہوتا ہے اور یہ انتہائی گرم موسم میں کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ کسانوں کے لیے اچھی بات ہے کہ ان پر کئی مہلک فصلی بیماریاں اثر انداز نہیں ہوتی۔ انسانوں کے لیے مفید بات یہ ہے کہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف ذیابیطس کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ کیلشیم، رنگ اور آئرن کی کمی بھی پوری طرح کرتے ہیں، اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، بلکہ یہ گلوٹین سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں ماہرین صحت بھی باجرے اور جوار میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں تقریباً 8 کروڑ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ ہر سال 1.70 کروڑ لوگ دل کی بیماریوں کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور 30 لاکھ بچے غذا کی قلت کا شکار ہیں۔ انڈیا میں غذائی قلت کے خاتمے کا انقلاب۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک سے غذائی قلت کے خاتمے کے لیے جوار باجرے کے انقلاب کا نعرہ لگایا۔ ماہرین کے مطابق ایسا ہونا ممکن ہے کیونکہ صدیوں تک یہ دانے جوار باجرا انڈیا کے باسیوں کی غذا کا اہم جز رہا ہے۔ خوراک کو پکا کر کھانے میں کیا نقصانات چھپے ہیں؟ غذائیں جو وقت سے پہلے موت کا سبب بن رہی ہیں۔ ٹین پیک کھانے میں ہماری زندگیاں اور ہمارے جسموں کو کیسے بدل رہی ہیں؟ کیا ہمیں لمبی عمر پانے کے لیے جاپانیوں جیسی خوراک کھانی چاہیے؟ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملیٹ ریسرچ کے ڈائریکٹر ولاس توپاپی کہتے ہیں کہ باجرا اور جوار دنیا کے قدیم ترین اناج ہے۔ وادی سندھ کے قدیم تہذیب 3000 سال قبل از مسیح میں ان کی کاشت ہوئی تھی۔ انڈیا میں یہ 21 ریاستوں میں اگائے جاتے ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں جو خوراک کے ساتھ ساتھ مذہبی رسومات کا بھی حصہ ہیں۔ اس وقت انڈیا دنیا میں باجرا کاشت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سالانہ تقریباً 1.60 کروڑ ٹن باجرا اگایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ولاس توپائی کے مطابق گزشتہ 50 برس میں اس کی کاشت کا رقبہ 3.80 کروڑ ایکڑ سے کم ہو کر 1.30 کروڑ ایکڑ ہو چکا ہے، جبکہ 1960 میں باجرے کا خوراک میں تقریباً 20% حصہ تھا، جو کم ہو کر اب صرف 6% رہ چکا ہے۔ اس رجحان کا آغاز 60 اور 70 کی دہائی میں ہوا۔ ڈاکٹر توپا کے مطابق اس وقت تک انڈیا کا خوراک کے لیے بین الاقوامی امداد پر انحصار تھا، لیکن پھر ملک سے بھوک کے خاتمے اور خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس وقت حکومت نے سبز انقلاب کے تحت زیادہ پیداوار والی گندم
اور چاول متعارف کروائے ہیں۔ سن 1960 سے 2015 تک انڈیا میں گندم کی پیداوار میں 3 گنا، چاول کی پیداوار میں 800% اضافہ ہوا۔ اس دوران باجرے کی پیداوار میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔